اللہ رب العزت کا حکم ہے مستورات کے لیے خصوصاً وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم ٹھہرو اپنے گھر میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نہ پھرو، اور گھر میں رہ کر کیا کریں؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھر میں نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ حکم اللہ کیوں فرما رہے ہیں کہ گھر میں رہو؟ انما یرید اللہ، اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس، تم سے گندگی کو دور رکھیں۔ تم سے کس کو دور رکھیں؟ گندگی کو دور رکھیں۔ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک صاف رکھیں۔ یہ اللہ تعالی نے مخصوص وقرنا حکم ہے جمع مؤنث کے لیے، صرف وقرنا جو استعمال ہوتا ہے عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد عورتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھر میں رہنے کے لیے وجہ یہ بتلائی کہ ہم آپ سے گندگیوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ گندگیاں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت سورہ قاف میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں کیا کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اور انسان کے دل میں جو بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ بہتر طور سے بخوبی واقف ہے۔ بہت سارے ایسے وسوسے ہیں کہ انسان زبان پر نہیں لانا چاہتا، بھئی اتنے گندے گندے خیالات مجھے آتے ہیں۔ کیوں خیال؟ وہ اللہ تعالیٰ بنانے سے پہلے ہی جانتے ہیں نفس کے بارے میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو جب اللہ تعالیٰ انسان کے ہر وسوسے سے واقف ہیں، اسی وسوسوں کو سامنے رکھ کر حکم فرمایا مستورات سے کہ وقرنا، تم گھر کے اندر رہو، اور اگر باہر جائیں تو کیا کریں؟ ضرورت کے موقع پر، بہت ہی زیادہ ضرورت ہو تو اس وقت اگر باہر جائیں، یعنی عورت کے باہر جانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ مرد یا تو وہاں نہیں ہے، یا تو مرد بالکل ہی نہیں ہے، یا پھر وہ گھر میں موجود نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے کہ مراد مطلب ہے مر گیا ہے، گھر میں مرد بناس کون بھی نہیں، یا دوسرا یہ ہے کہ فی الوقت وہ موجود نہیں ہے اور ارجنٹ کوئی کام آ گیا ہے، لابدی کام، تو اس کے لیے عورت باہر جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مستورات سے حکم فرمائیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ پردے سے جائیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، پردہ کیسا ہو؟ ایسا پردہ ہو کہ عورت پہچانی نہ جائے۔ کیا پہچانی نہ جائے؟ انہوں کون سے آپا، وہ آپا کا نام معلوم نہیں ہونا، یہ، اور انہوں جانی نہ آپا ان کی کیا عمر رہتی، نوجوان ہیں یا عمر رسیدہ ہیں، وہ بھی معلوم نہ۔ تو اس کے لیے کیسا ہو؟ سب سے پہلے برقع جو ہم پہنیں گے اس کے لیے اور ایک برقعے کی ضرورت نہیں رہنا۔ برقع پہنے، اس میں چمکیاں، اتنے چمکیاں کہ وہ برقع سے نہیں، ڈریس کی طرح، شادی کے ڈریس کے ساتھ رہتا برقع، تو یہ برقع نہیں ہے۔ اور ایسے برقعے کے اوپر اور ایک برقعے کی ضرورت ہے، برقع سادہ سیدھا ہو۔ اگر بوڑھی عورت کو پہنا دیں اور وہی برقع نوجوان کو پہنائیں تو دونوں کے بارے میں کوئی فرق معلوم نہ ہو، دونوں ایک ہی جیسے نظر آئے، یہ برقع ہے۔ اگر اس کے علاوہ برقع ہے تو پھر وہ برقع نہیں ہے، وہ تو ڈریس ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سادہ سیدھا برقع ہو، ڈھیلا ڈھالا برقع ہو، اور چمکی وغیرہ سے بالکل خالی ہو، رنگین نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ رنگین نہ ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، پہچانی نہ جائیں، فلا یؤذین،
اگر وہ پہچانی جائیں گی تو انہیں تکلیف پہنچے گی۔ کیسے؟ نوجوان اگر محسوس ہو جائے تو پیچھے پیچھے وہ ہو جائے گا، کوئی نوجوان کوئی بھی نظر آئے تو اس کے پیچھے۔ اب چونکہ اس کے لباس سے یہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ یہ کیسی عورت ہوگی، تو پھر اسے تکلیف پہنچے گی۔ یہ نمبر 2، فلا یؤذین، عورت کی وجہ سے کسی مرد کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے، غلط ارادہ پیدا ہو جائے اس کی حرکتوں کی وجہ سے، تو پھر وہ بھی گنہگار، یہ بھی گنہگار۔ قیامت کے دن اسے اس کی اس بے پردگی کی وجہ سے عذاب اللہ دے۔ تو اس لیے سب سے پہلے برقع تو بالکل سادہ سیدھا ہو، بغیر ضرورت کے باہر ہرگز نہ جائیں، گھر کے اندر ہی رہیں، تو اسی میں عافیت ہے۔ اگر عورت باہر کمانے کے لیے جاتی ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کے دل میں دنیا کی حرص اتنی بڑھ جائے گی، مرد بھی کمائے گا عورت بھی کمائے گی، لیکن اکیلا مرد کمانے سے جتنا آتا اتنا ہی دونوں مل کر کمانے سے آئے گا۔ کیسے؟ کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت تقدیر میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ کتنا کھائیں گے، کتنا کمائیں گے۔ اب اگر مرد کچھ کما رہا ہے تو پھر اس کو اللہ اس کی بیوی کی بھی روزی دیں گے، بیٹی کی بھی روزی دیں گے، کیونکہ سب کو کھلانا ہے اور اسی ایک کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک لوگ گھر میں اور ایک عورت چلی جائے کمانے کے لیے تو پھر مرد کی اس کمائی کو اللہ تقسیم کر دیں گے، بڑھائیں گے نہیں۔ مرد کی جتنی کمائی ہے وہ کمائی میں سے عورت کو تقسیم۔ اب پھر بیٹی جا رہی ہے اسی مرد کی کمائی کو اور تقسیم، تو یہ کم اس کی بے برکتی زیادہ ہونے لگے گی۔ کم ہو تب بھی اللہ اتنی ہی روزی دیں گے، زیادہ کمانے والے ہوں اللہ اتنی ہی روزی دیں گے۔ نمبر 2، اگر عورت باہر کمانے کے لیے جاتی ہے، سب سے پہلی وجہ اگر اجازت شریعت میں ہے تو اس عورت کے لیے ہے جس عورت کے گھر میں شوہر نہ ہو، یعنی مرد تمام کے تمام انتقال ہو گئے ہوں، تو پھر اس عورت کے لیے اب چونکہ کوئی کمانے والا نہیں ہے، بقدر ضرورت پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ وہ کمانے کے لیے جا سکتی ہے، ایسی جگہ جس جگہ میں اس کی ذات اور محفوظ ہو۔ اور نمبر 2، اگر عورت کمانے کے لیے جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے مرد بے غیرت ہیں، کیونکہ غیرت مند مرد کبھی اپنی عورت کو کمانے کے لیے بھیجتا نہیں، کیونکہ عورت کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے کمائی کا حکم جہاں فرمایا وہاں مردوں کے لیے حکم فرمایا، اور جہاں رہنے کے لیے کہا کہ گھر میں رہو وہاں فرمایا وقرنا، عورتوں کے لیے حکم فرمایا کہ گھر میں رہو، مردوں کے لیے گھر میں رہنے کا حکم نہیں ہے۔ تو پھر عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری فرمائے، کہ کمانے کے لیے نہ جائیں۔ اگر مرد کمانے والا ہے تو عورتیں کمانے کے لیے نہ جائیں، پردے کا اہتمام کریں۔ اور